الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب گا بہیلا می بردر گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرودی بتکدائے تصورات صدق خلیل بھی عشق صبر حسین بھی عشق مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی عشق اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام اور نغمہ تار حیات عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات عشق ہے اصل حیات عشق ہے اصل حیات عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات عشق ہے نور حیات عشق ہے نار حیات معزز سامعین محترم آج اقبال کو تصویر اور مصوری کے اندر لایا گیا اور مصوری کی گئی جسے کیلی گرافی کہتے ہیں اس شعبے سے تو میں اتنا وابستہ نہیں لیکن میں اقبال سے ضرور وابستہ ہوں اور اقبال کو میرے قائد نے نام دیا ہے قلندر لاہوری درویش لاہوری اور اقبال وہ نہیں جس کو ہم جانتے ہیں اقبال کسی اور چیز کا نام ہے نہ فقیہ شعر نہ شیخ نہ خرقہ پوش اقبال کہتا ہے نہ میں فقیہ شعر ہوں نہ میں کوئی پیر ہوں اور نہ میں نے کوئی بڑا سارا جبہ ڈالا ہوا ہے نہ فقیہ شعر نہ شیخ نہ خرقہ پوش اقبال فقیر راہ نشیں استو لیکن دل غنی دارد اقبال کہتا ہے کہ میں اس گلی کا فقیر ہوں جسے طیبہ کہتے ہیں اس گلی کا فقیر ہوں لیکن دل غنی دارد کہتا ہے لیکن اتنا بڑا دل رکھتا ہوں جس میں دونوں جہان بھی سما سکتے ہیں اتنا بڑا دل رکھتا ہوں تو اقبال اس چیز کا نام ہے
اور اقبال کے موضوع کو، اقبال کو پابند کر دینا خود ہی کے اندر، اقبال اس سے بھی آگے کی بات کرتا ہے. اقبال نے لوح و قلم سے بھی اوپر آگے جا کے بات کی ہے، اور ہم نے اقبال کو خودی تک لا کر محدود کر دیا. اقبال علم، عشق اور اس سے اوپر جہاں مقام ہے نا، اس نے خود کہا کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اور خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ اقبال نے خود کہا. لیکن پھر اقبال خود ہی آ کر کہنے لگا کہ فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سبا، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ. اقبال کہنے لگا کہ جس میری کی، جس سروری کی، جس شہنشاہی کی زمانہ باتیں کرتا ہے، وہ شہنشاہی اسی بات میں پن ہے کہ میرے آقا و مولا نے فرمایا الفقر و فخری، یعنی فقر میرا فخر ہے. اور فقر پہلی سیڑھی ہے عشق کی. اگر فقر نہیں ہے تو پھر عشق نہیں ہے، اور اگر عشق نہیں ہے تو پھر وہ کوئی بھی بندہ. اقبال نے خود کہا ہے کہ میرے کلام پہ حجت ہے نقطہ لولاک. اقبال کہتا ہے اگر مجھے سمجھنا ہے تو پہلے نقطہ لولاک پڑھ کے وہاں کیا لکھا ہوا ہے. میرے کلام پہ حجت ہے نقطہ لولاک، وہ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں. اقبال کہتا ہے میں اسے مومن ہی نہیں مانتا جو لولاک کی مسند کے اوپر نہ بیٹھا ہو، جو یہاں سے کہے اور وہاں سے آواز نہ آئے. اقبال کہتا ہے تو الستو بربکم کہہ کے آیا نا کہ تو میرا رب ہے. کہتا ہے یہ ممکن کیسے ہے کہ تو پکارے اور رب جواب نہ دے. وہ کہتا ہے ممکن ہے. اقبال کیسے ممکن ہے؟ کہتا ہے افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. کہتا ہے تیرے نالے، تیری آرزو، تیری تمنا اتنی بلند ہو اور اتنی پختہ ہو اور اتنی زور آور ہو، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. اقبال کہتا ہے جب وہ بندہ آ کر کہتا ہے نا کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، تو پھر رب کہتا ہے یہ بندہ نہیں بول رہا، میں بول رہا ہوں. یہ بندہ نہیں چل رہا، میں چل رہا ہوں. یہ حدیث قدسی ہے، یہ اقبال نے اس کا ترجمہ کیا ہے اپنی زبان کے اندر. اور علامہ اور چیز ہے. علامہ لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے دانشور کہ علامہ نے جو خودی کا فلسفہ لیا ہے، یہ نتشے جسے کہتے ہیں، وہ جرمنی کا مجذوب جو لا تک پہنچا الا اللہ تک نہیں پہنچا. اقبال اس سے متاثر ہے، اور اقبال کو اس کا قلق بھی بڑا تھا کہ اس پر روحانی قلبی واردات ہوئیں نتشے پر، اور اس نے بہت سارے تصفیے کیے اور بہت ساری فقر کی اور جناب سلوک کی منزلیں طے کی. لیکن اقبال کہتا ہے کہ کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرود سرمد. اقبال کہتا ہے کہ کاش وہ حضرت مجدد الفسانی کے زمانے میں ہوتا نتشے، تو وہ لا تک تو پہنچا. اس نے لا کے لیے بہت سارا ہر چیز کا انکار کر دیا، اس پر قلبی اور روحانی واردات ہوئیں. اس نے ہر چیز کا انکار کر دیا کہ لا کچھ نہیں، زمانہ کائنات اول آخر کچھ نہیں. اقبال کہتا ہے یہاں تک تو وہ پہنچا لیکن الا اللہ تک نہیں پہنچ سکا. یہ اس کے اندر وہ ایمان کی دولت سے برابر نہیں ہو سکا، منور نہیں ہو سکا. تو اقبال کو اس کا قلق رہا تھا کہ اتنا بڑا آدمی ایمان کی دولت لیے بغیر چلا گیا. تو اقبال کہتا ہے کاش بودے در زمانے احمد تا رسید بر سرود سرمد. اقبال کہتا ہے کہ کاش وہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کے دور میں ہوتا تو انہوں نے اس کو ہاتھ پکڑ کر الا اللہ تک پہنچا دینا تھا. اقبال ابھی اس مقام پر فائز نہیں ہوا تھا جو اقبال اس کو مقام کبریا اور مقام توحید سمجھا دیتا. لیکن اقبال کو یہ قلق رہا، وہ پڑھتا رہا، اس کو نتشے کو بھی پڑھا، اس نے سارا، اس نے یہ بار بار کہتا رہا. لیکن پھر اقبال سرہند گیا، انڈیا گیا، اور حضرت مجدد الفسانی کی قبر پر گیا. اور جب قبر سے باہر نکلا نا تو اقبال کہنے لگا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے جس کو بر وقت کیا خبردار. اقبال نے جب وہاں سارے اسرار اور رموز توحید کے پائے اور سارا کچھ مجدد صاحب سے باتیں کی تو پھر باہر آ کے کہتا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں. اقبال کہنے لگا کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. اقبال کہتا کہ کاش کہ اب وہ میرے سامنے ہوتا نتشے تو میں نے اس کا ہاتھ الا اللہ تک پکڑ کے پہنچا دینا تھا کہ الا اللہ یہ ہے اقبال. اور علامہ نے بڑی عجیب زندگی گزار کی ہے، اور علامہ نے جو کہا ہے اگر ہم
امت مسلمہ سمجھ جائے اور ہم بحیثیت مسلمان سمجھ جائیں تو پھر اقبال کہتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، پھر ہمارے جہان اور ہمارے مقام اوپر جا سکتے ہیں۔ لیکن علامہ کو سمجھنے کے لیے پہلے علامہ کو پڑھنا پڑے گا کہ علامہ کہتا ہے کہ ہم نے علامہ کو مولوی نے محدود کر دیا ہے کہ علامہ نے پیروں کو رگڑا لگا دیا۔ اقبال کہتا ہے کہ افرنگ کے سیار خاور کے ثابت ہوں یا افرنگ کے سیار، سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہیں محبوس۔ اقبال کہتا ہے سارے اپنے اپنے جناب زندہ بنائے ہوئے ہیں انہیں میں، اور انہی میں قید ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نہیں اقبال نے یہ کہا، کوئی کہتا ہے سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہیں محبوس، خاور کے ثابت ہوں یا افرنگ کے سیار۔ اقبال کہتا ہے جناب یہ جناب جو شیخ ملا بیٹھے ہوئے اندر کمروں میں یہ کہتے ہیں نہیں جی اسلام یہ نہیں کہتا، پیر کہتے ہیں یہ نہیں کہتا، فلاں کہتے ہیں یہ نہیں۔ اقبال کہتا ہے یہ ساروں سے اسلام پاک ہے۔ پھر اقبال اسلام ہے کیا؟ اقبال کہتا ہے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا، لیکن اقبال کہتا ہے کہ اے شیخ تو یہاں بیٹھ کے پڑھا رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، کتاب علم فنون سارا کچھ بتا رہا ہے، اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی۔ اقبال کہتا ہے باہر نکل بیاباں میں آ، پھر اللہ تجھے فاروقی عدل بھی دے گا اور سلمانی فقر بھی دے گا، لیکن تجھے اس کے لیے میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ گھر بیٹھ کر اور جناب صرف کتابوں، وہ اقبال نے سب کو رگڑا ہے نا، تو کتاب کا، علم کا، عمل کا اور ساری باتیں بڑا وسیع ہے۔ اقبال اب چند منٹوں میں کیا اقبال بیان کریں۔ اقبال کہتا ہے علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن۔ اقبال کہتا ہے ہمیشہ علم جو ہے نا وہ عشق کے مقابل کھڑا رہا ہے۔ علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، اور عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن۔ اقبال کہتا ہے کہ عشق مجھے کہنے لگا جو علم ہے نا یہ ظن و تخمین کا مالک ہے، یہ جمع تفریق کرتا ہے، یہ ضرب تقسیم کرتا ہے، اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کہاں جہاں، لیکن اقبال کہتا ہے علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، اور عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن۔ اور آگے اقبال ہمیں مخاطب کر رہا ہے، کہتا ہے بندہ تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن۔ کرم بمانا کیڑا ہے۔ اقبال کہتا ہے بندہ تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن، علم ہے ابن الکتاب۔ اقبال کہتا ہے علم جو ہے نا یہ کتاب کا بیٹا ہے، عشق ہے ام الکتاب۔ یہ جو عشق ہے نا یہ کتاب کی ماں ہے، یہ بیٹا ہے وہ ماں ہے، تو ماں کی طرف جا، یعنی سارے جہان عشق کے زیر نگی ہیں اقبال کے بقول۔ اور اقبال کہتا ہے کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا۔ اقبال کہتا ہے کیا ہے تجھے کتابوں نے کور ذوق اتنا۔ اقبال کہتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے، یہ سارے پڑھتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور اگر درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ اقبال کہتا ہے ام الکتاب چھوڑ کر تو سارے زمانے کے پیچھے پھرتا رہا ہے، اور تو یہ کہتا رہے کہ مجھے وہاں سے ترقی ملے گی۔ کہتا ہے نہیں، کہتا ہے ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ جس کا چراغ۔ اقبال کہتا ہے یہ جو زمانے میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، جہاں تو دیکھتا ہے تجھے اندھیری رات نظر آتی ہے اپنے مستقبل کے لیے۔ پھر اقبال کہتا ہے میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو۔ کہتا ہے تو آسائش مانگتا ہے، آرام مانگتا ہے، اور جناب نرم کمبل اور نرم بستر مانگتا ہے۔ کہتا ہے نہیں، میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندہ ہر کے لیے جہاں میں فراغ۔ اقبال کہتا ہے جو بھور آدمی ہے وہ تو کبھی بیڑیوں میں ہے، امام حسین کو دیکھو، کبھی کربلا میں ہے، کبھی بیڑیوں میں ہے، کبھی سجدہ سر رکھ کر کٹوا رہے ہیں، کبھی 72 دے رہے ہیں۔ اقبال کہتا ہے میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندہ ہر کے لیے جہاں میں فراغ، خیرہ کر رہا ہے تجھے جلوہ دانش فرنگ۔ اقبال کہہ رہا ہے کہ فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے۔ اقبال کہہ رہا ہے یہ جو مغربیوں کا فروغ ہے نا، جو نئی چمک دمک ہے، جو نیا انہوں نے اسلوب رہا ہے، وہ یہ تجھے سمجھ رہے ہیں کہ تیرے کپڑے اتار کر، تن کے کپڑے چھوٹے کر کر تجھے ترقی کے راز کر رہے ہیں۔ کہہ رہا ہے فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے۔ اقبال کہہ رہا ہے تجھے یہ آنکھیں تیری دھندلا رہا ہے، فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے، تیری نظر کا نگہباں ہو صاحب مازاغ۔ اقبال کہہ رہا ہے کاش تیری نظر کا وہ نگہباں ہو جائے جس کو قرآن نے کہا مازاغ، یعنی یا رسول اللہ اور اس کے رسول کی شریعت تیری نظر کی حفاظت کرے۔ اور آگے اقبال کہتا ہے کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا۔ اقبال کہتا ہے تو نے پڑھ لی ہیں دائیں بائیں عرب عجم کا فلسفہ، تحقیق محقق ساری پڑھ لی ہیں۔ کہتا ہے کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا کہ صبا سے بھی نہ ملا تجھے بوئے گل کا سراغ۔ کہتا ہے تجھے صبح ہوا چلتی ہے، صبا سب جانتے ہیں، بوئے گل کا سراغ۔ کہتا ہے جو
تیری قسمت کی خوشبو تھی، اس کا ایک حصہ بھی تو نہیں پا سکا، تو دائیں بائیں بھٹک رہا ہے، اس لیے کہ تو حقیقت سے دور رہ گیا ہے، ماورا ہو گیا ہے، بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اور اقبال کو سمجھنے کے لیے، اقبال کو پڑھنے کے لیے اور اقبال کو کھولنے کے لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر مسلمان، اگر امت مسلمہ، اگر ہمارے نوجوان دنیا میں کہیں عزت چاہتے ہیں تو وہ اقبال کو پڑھنا شروع کریں، وہ اقبال کو سمجھنا شروع کریں کہ اقبال ہے کیا اور اقبال کہنا کیا چاہتا ہے۔ اگر اپنے پڑھ لیں تو بیگانے مر جائیں گے، اور یہی انہی کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں۔ اقبال کہتا ہے کہ بس ان کو ادھر ہی رکھو۔ وہ خود کہا اقبال نے کہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، جو کچھ بتایا جا رہا ہے، جو کچھ ہمارے تعلیمی اداروں میں، اور یہ بات طے ہے کہ کتابیں دو حرف سکھاتی ہیں، کتابیں دو حرف سکھاتی ہیں، یعنی لفظ سے لفظ جوڑنا یہ کتابیں سکھاتی ہیں۔ بالکل انسان کو ترتیل سے پڑھنا آ جاتا ہے، کتاب کھولنی آ جاتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، کتابیں دو حرف سکھاتی ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں، کتابیں دو حرف سکھاتی ہیں۔ اقبال کہتا ہے مکتبوں میں کہیں رعنائی افکار بھی ہے، اقبال کہہ رہا ہے کہیں فکر و دانش کا حسن بھی ہے یا نہیں، یا پہلے بھی سب کچھ لپیٹ دیا جا رہا ہے۔ کہہ رہا ہے مکتبوں میں کہیں رعنائی افکار بھی ہے، خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے۔ اقبال کہہ رہا ہے جس منزل کا تو راہی ہے وہ بہت دور بھی ہے اور دشوار بھی ہے، یعنی کہ ایمان بچا کر دنیا سے جانا، یعنی کہ اپنے جناب سارے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا۔ تو اقبال کہتا ہے منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے، اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے۔ اقبال کہہ رہا ہے تو نے اپنی زندگی کو تو چن لیا ہے، لیکن اس کی کوئی منزل کو بھی چنا ہے، اس کے کسی مقصد کو بھی چنا ہے، تو نے جانا کہاں ہے، کس طرف جانا ہے، تیری منزل کہاں ہے، تو نے رکنا کہاں ہے، تیرا قیام کہاں ہے، سرائے گاہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے تیرا سارا کچھ۔ کہتا ہے منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے، اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن۔ اقبال کہہ رہا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ جو خیبر ہوا، جس کو حضرت علی مولا کائنات نے الٹے ہاتھ پر خیبر کے دروازے کو اٹھایا اور خیبر فتح ہو گیا، تو سمجھ رہا ہے کہ وہاں تک رک گیا۔ کہتا ہے نہیں، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن۔ کہہ رہا ہے جس زمانے میں تو جی رہا ہے وہاں بھی دین و وطن کے یہی مسائل ہیں جو اس زمانے میں تھے۔ آج بھی یہودی، آج بھی عیسائی اپنی تمام سازشوں کے ساتھ تیرے اوپر حملہ آور ہے۔ کہہ رہا ہے بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ اور آگے اقبال نے کہا، کہتا ہے علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے، بندہ مومن شرط ہے، علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی نعمت دیدار بھی ہے۔ کہہ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہٹا کر میری طرف آ۔ رب اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ بندے سے رب کی تمنا کیا ہے، رب چاہتا کیا ہے اپنے بندے کے لیے، وہی چاہتا ہے کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ۔ اقبال کہتا ہے کہ اللہ کو کسی چیز پر بھروسہ نہیں۔ اگر یہ کوئی مولوی بات کرتا فتویٰ لگ جانا تھا، یہ کوئی بھی بات کرے، اتنی سخت بات ہے کہ اللہ کو بھی بھروسہ ہو سکتا ہے۔ کہتا ہے اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، کہتا ہے اللہ کو کسی چیز پر بھروسہ نہیں، صرف اپنے بندے کے کھڑے ہونے پر بھروسہ ہے کہ وہ مجھ پر توکل کرے، مجھے مانے اور میرے علاوہ پھر کسی کو نہ مانے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اقبال کہتا ہے کہ وہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، یورپ کو، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اقبال کہتا ہے جن مشینوں کے سہارے پر تو زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ ابلیس کی ہے، انسان مشینی نہیں ہے، اور اللہ کا بندہ تو بالکل بھی مشینی نہیں ہے۔ کہہ رہا ہے ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اور آگے اقبال نے کہا ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا۔ کہہ رہا ہے کاش کہ تو اپنی مٹی کو اور اپنے وطن کو اور اللہ نے جہاں تجھے پیدا کیا اس کو سمجھ جا، ورنہ تو یورپ کی تمنا رکھتا ہے اور یورپ کے رستے پر جانا چاہتا ہے۔ تو اقبال نے کہا نا، دیا آپ بڑے تھے دیار عشق میں، اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اور اقبال نے کہا اٹھا نہ شیشہ گرانے افرنگ کی محتاجی۔ اقبال کہتا ہے افرنگ، شیشہ گرانے افرنگ، اقبال کہتا ہے انہوں نے شیشے کے
پرلی جانب ایسے کٹاؤ کر کے اپنی چیزیں رکھ دی ہیں کہ تم جس جانب سے دیکھو وہ تمہیں بڑے حسین اور بڑی جمیل نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سارا افسانہ ہے، حقیقت میں اس کی حقیقت ہے ہی نہیں، وہ چیز ایک ہے، ہزاروں رنگ سے دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس، حقیقت اس میں کچھ نہیں۔ کہتا ہے اٹھا نہ شیشہ گرانے افرنگ کی محتاجی، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ اقبال کہتا ہے یہیں اٹھ اور یہیں سے اپنے مقامات اور اپنے طاقت اور اپنی قوت اور اپنا نشاط ثانیہ اور اپنی بلندی پیدا کر۔ اور آخر میں اقبال نے کمال کہا، اقبال کہتا ہے کہ کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا، صبا سے بھی نہ ملا بوئے گل کا سراغ۔ اور کہتا ہے کہ فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ اور اقبال کہتا ہے فقر مسیح و کلیم، کہتا ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جناب جو فقر کے رستے پر چلا ہو، جو جناب عشق کے رستے پر چلا ہو، وہ کبھی ناکام ہو۔ کہتا ہے فقر مسیح و کلیم، علم فقیہ و حکیم۔ کہتا ہے علم فقیہ بھی بناتا ہے، عالم بھی بناتا ہے، ریسرچر بھی بناتا ہے، پروفیسر بھی بناتا ہے، ڈاکٹر بھی بناتا ہے، لیکن مسیح اور کلیم نہیں بناتا، مقام مسیحت اور مقام کلیمیت نہیں دیتا۔ علم اور فقر مسیح و کلیم، علم فقیہ و حکیم۔ اور اقبال آگے کہتا ہے علم جو یائے راہ، اقبال کہتا ہے کہ جو علم ہے نا یہ نئے نئے رستے تلاش کرتا ہے، یہ کبھی رستے میں جاتا ہے بھٹک کر واپس آ جاتا ہے، کبھی نئے رستے تک آدھے تک واپس آ جاتا ہے، کبھی جناب کسی اس کا کوئی رستہ یہ نہیں ہے کہ اس پر چلنے والا ہمیشہ منزل کو جائے گا۔ اقبال کہتا ہے یہ نئے جو یائے راہ ہے، جو یائے راہ میں نئے نئے رستے تلاش کرنے والا، علم ہے جو یائے راہ اور فقر ہے دانائے راہ۔ اقبال کہتا ہے جو عشق ہے نا یہ اپنا رستہ اتنی خوبی سے پہچانتا ہے کہ یہ جس رستے پر چلا جائے وہ رستہ منزل کو یعنی خدا تک ضرور لے کر جاتا ہے۔ آگے اقبال کہتا ہے فقر کی سان پر جب چڑھتی ہے تیغ خودی، یعنی کہ اقبال کہتا ہے کہ اسباب معنی نہیں رکھتے، کم از کم مومن کے لیے اسباب بالکل معنی نہیں رکھتے، اگر معنی رکھتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی 313 کو 1000 کے اوپر فتح نہ دے۔ کبھی بھی اسباب مسلمان کے لیے معنی نہیں رکھتے۔ اقبال پھر کیا رکھتے ہیں؟ کہتا ہے اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں قاضل حاجات۔ اقبال کہتا ہے معنی کہ جناب مال و دولت یہ سارا کچھ، یہ ساری چیزیں یہ انسان کی ضرورتیں پوری کرتی ہے، اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں قاضل حاجات، جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں۔ اقبال کہتا ہے جو عشق کے رستے پر اور جو کم اسباب ہو کر تجھے میسر آئے گا نا وہ کبھی بھی بھرے ہوئے پیٹ سے تو کبھی بھی اس کام کو نہیں کر سکتا۔ یہ اقبال کی نصیحت ہے، کہتا ہے اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں قاضل حاجات، جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، یعنی جسور معنی یہ جسارت کا مخفف ہے اور غیور غیرت کا مخفف ہے۔ کہتا ہے اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم تونگری سے نہیں۔ اور اقبال آگے خود کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ نہ کہہ کہ تو سمجھ کر نہ سمجھ بنا ہوا ہے، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ کہہ رہا ہے یہ نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا کہ مومن کم تعداد میں ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نہ دی ہو، اسباب ان کے کم ہو ان کو فتح نہ دی ہو۔ یہ تعداد میں، اسباب میں، گنتی میں، صفوں میں، مال میں، دولت میں، زر میں ہمیشہ کم رہیں گے، لیکن ان کو پہلی صف میں لانا یہ اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں، اور ہمارا تمام توکل معیشت پر ہے۔ لیکن اقبال سرے سے یہ اقبال کو پڑھائیں گے تو پھر سارے چیخ اٹھیں گے، اقبال سرے سے معیشت کی نفی کرتا ہے، سرے سے وہ کہتا ہے نہیں اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، معیشت تو سارے جہاں کی۔ وہ کہتا ہے مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا۔ اس میں اقبال نے بالکل ذکر نہیں کیا، دو سپر پاور ہیں، دو، اور جس طرح آج رشیا اور امریکہ کر لیں یا چائنا اور امریکہ کر لیں یہ ہے۔ اقبال کہتا ہے مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا، زور حیدر فقر بوزر صدق سلمان۔ علامہ نے جو اسلوب اور جو بیان کیے نا وہ سارے چھپاتے ہیں، وہ پروفیسرز بھی چھپائیں گے، وہ مولانا بھی چھپائیں گے، وہ پیر بھی چھپائیں گے، وہ فقیر بھی چھپائیں گے، کیونکہ اقبال نے جو رستہ دیا ہے وہ رستہ اتنا اسلام کے مطابق ہے کہ کوئی دائیں بائیں پھر نہیں سکتا۔ اقبال کہتا ہے دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے دل بھی تیرا سوز سے خالی ہے اور آنکھ بھی تیری صاف نہیں ہے،
تیری نگاہ میں وہ پاکی نہیں ہے، وہ حسن ہی نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے۔ اور کہتا ہے ذوق تجلی بھی پنہا اس خاک میں، ہے ذوق تجلی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کن، تو انسان پھر تب شروع ہوا ہے نا، کن کے بعد سارے خمیر گن لیے لیکن انسان نہیں بنا، آدم نہیں بنا، لیکن فرمایا کن۔ کہتا ہے ذوق تجلی بھی پنہا اس خاک میں، اے غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے تو نے کیا سمجھا ہے تیرا ہمیشہ تجسس اور خیالات اور فکر اور جناب بڑھنا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں تو میدان میں اللہ کہتا ہے 1000 فرشتے، پھر 2، پھر 4، پھر آخر میں کہتا ہے انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، رب ہو کر وہ کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اقبال کہتا ہے اگر اس خاک میں دل زندہ و بیدار ہو، اقبال کہتا ہے یہ خاک ہے، ہم خاک پہنے ہوئے ہیں، صاحب ظاہر خاک ہی ہے ماں باپ ہمارا، تو اقبال کہتا ہے اگر اس خاک میں دل زندہ و بیدار ہو، توڑ دے تیری نگاہ آئینہ مہر و ماہ۔ اقبال کہتا ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ تو پڑھ دوں جی، خطرناک اقبال بھی پڑھ دوں وہ پھر ہضم نہیں ہونا۔ اقبال کہتا ہے ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت ایک سیری، ایک فقر ہے میری سرمایہ شبیری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ اقبال کہتا ہے کہ تو جس کو سمجھ رہا ہے نا، اگر اسباب اور مال اور جناب یہ ضروری ہوتی تو امام حسین کبھی بھی 72 لے کے کربلا نہ جاتے، کبھی بھی 72 لے کے کربلا نہ جاتے، بلکہ وہ اس وقت کے تمام اسباب اور فوجیں اکٹھی کرتے۔ اقبال کہتا ہے نہیں، جب حق کی بات آ جائے تو پھر رستہ وہی ہے جو امام حسین گئے، اور لوگ کہتے ہیں حج پر جانا ہے اور وہاں کرنا ہے، لیکن آپ یہ تاریخ درست کر لیں کہ جب لوگ حج کے لیے آ رہے تھے مکہ معظمہ میں، اور امام حسین اپنا جناب اپنا احرام اتار کر کربلا جا رہے تھے، یہ بتایا کہ حج بھی اپنے وقت پر ہے، لیکن جب اسلام اور دین پر مشکل وقت آ جائے تو پھر سب سے پہلے ضرورت ان چیزوں کی ہے، پھر سب سے پہلے میدان میں آنا ضرورت ہے۔ یہ بھی نہیں کہ حسین خالی سجادہ نشین، حسین خالی صرف حسین ہے، نہیں، حسین اس وقت بھی 2 بڑی درگاہوں کا سجادہ نشین ہے، ایک حرم کعبہ کا اور ایک حرم نبی کا۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا نکلنا باہر ضروری نہیں ہے، اسلام کے لیے ہمیں کیا، اسلام نے ہمیں کیا کرنا ہے، اسلام نے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اسلام جو مولانا بیان کرتے ہیں وہ بھی نہیں، کیونکہ وہ خود نہیں چلتے، اور اسلام وہ بھی نہیں جو اندر خانقاہوں میں بٹھا کر بند کر کے رکھ دیا ہے، اسلام وہ بھی نہیں، اسلام اور چیز ہے۔ اقبال اسلام کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ تجھے میں بتاتا ہوں، آ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ اقبال کہتا ہے ادھر آ، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اقبال کہتا ہے سب سے پہلے میدان میں جانا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں سے تجھے نواز دیتا ہے، لیکن اس کے لیے میدان شرط ہے۔ ہم سارے بگوڑے ہیں میدان کے، باخدا پوری امت مسلمہ 1.5 ارب 1.25 ارب مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہے۔ وہ تو تھے تمہارے آبا، بتاؤ تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ ہم بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں آئے گا کوئی مسیحا، آئے گا کوئی وہ ہمارے لیے کوئی بات کرے گا، ہمارے لیے کوئی بات کرے گا۔ اقبال کہتا ہے نہیں، فریاد ز افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینیوں پرویزی افرنگ، عالم ہماز ویرانہ چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ اقبال کہتا ہے اٹھے مسلمان، تو ان کفن چوروں سے، ان اقوام متحدہ کے چوروں سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ تیرے کشمیر کی بات کریں گے، وہ تیرے فلسطین کی بات کریں گے، وہ تیرے برما اور عراق اور بوسنیا کی بات کریں گے۔ اقبال کہتا ہے نہیں، یہ تو کفن چور ہیں، انہوں نے تو بیٹھ کر پلان بنایا ہوا ہے کہ اس بھیڑ کو تو پکڑ لے، اس بھیڑ کو میں پکڑ لیتا ہوں، اس بھیڑ کو تو پکڑ لے، اس کو میں شدت پسند کہہ دیتا ہوں، اس کو میں قدامت پسند کہہ دیتا ہوں، اس کو میں دہشت گرد کہہ دیتا ہوں، اس کو میں فلاں کر دیتا ہوں، اس کو میں جناب یہ کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے جناب فلاں کو اٹھایا اور فلاں کیا، یہ کر کے میں پوری سلطنت سے لپیٹ دیتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے یہ بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں ہم ان کو قابو کر لیتے ہیں، آپ جہاں میں جو مرضی کرتے پھرو۔ کہتا ہے معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، کہتا ہے اٹھو حرم میں سوئے ہوئے مسلمان، اٹھ کھڑا ہو، کہتا ہے کھڑا ہو اور اٹھ بیدار ہو، اور اپنے حرم کی خود حفاظت کر، اور اپنی نشاط ثانیہ دوبارہ طلب کر۔ اور اقبال آخر تو نہیں ہے، اقبال تو آغاز ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے،
اقبال کہتا ہے، اقبال گیا نا یورپ میں، اس نے پیرس میں مسجد دیکھی فرانس میں، تو اقبال مسجد کی خوبصورتی اور اس کی جناب اس کی بناوٹ اور اس کا نظام اور سارا دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے ہے یہ حرم مغربی محروم. کہہ رہے ہیں بنایا تو بڑا خوبصورت ہے لیکن اس کے ممبر پر حق بات نہیں ہو سکتی. یہ کمال ہے. میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے ہے یہ حرم مغربی بیگانہ یہ حرم نہیں ہے. اقبال مسجد کو کہہ رہا ہے. ہم کہتے ہیں جی مسجد میں یہ نہیں. اقبال کہتا ہے جس مسجد میں حق بات، جس ممبر سے حق بات بیان نہیں ہوتی وہ مسجد ہے ہی نہیں. کہتا ہے یہ حرم نہیں ہے، فرنگی کرشمہ بازوں نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بت خانہ. اقبال کہتا ہے یہ حرم نہیں ہے، اس کا تن حرم والا رکھا ہے لیکن اندر انہوں نے بت رکھ دیے ہیں. وہ بت جو کچھ بھی ہو جائے دنیا میں وہ بیٹھ کر آپ کو نماز روزے اور زکوٰۃ کے مسائل بتائے گا، وہ یہ نہیں بتائے گا حضور 27 غزوات میں تلوار اٹھا کر خود بھی گئے. کیوں تکلیف ہے جی، کیوں تکلیف ہے پوری امت کو؟ وہ ایٹم بم مار دے پوری دنیا پہ، کوئی ان سے سوال کرنے والا نہیں ہو، اور ہم اپنے آقا و مولا کی تلوار کی حفاظت بھی بڑے ڈر کے کرتے ہیں کہ جناب نہیں جی اسلام امن سے پہلا ہے. بھائی اسلام ہر اس عمل سے پہلا ہے جو میرے آقا و مولا نے کی ہے. صرف امن سے نہیں، ہر اس عمل سے پہلا ہے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور اقبال کیا کہتا ہے اس پہ؟ کہتا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن. کبھی نہیں بتائیں گے یہ اقبال، یہ آپ کو وہی سنائیں گے چین و عرب ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے، دائیں بائیں لب پہ آتی ہے دعا، یہ دعا بن کے تمنا آتی ہے. لیکن اقبال آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قبضے میں بھی یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار. تو اقبال اور چیز کا نام ہے. اور اقبال نے ایک نظم لکھی ہے کشمیری مسلمانوں کے لیے، پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب اور مرغان سحر تیری فضاؤں میں بے تاب اے وادی لولاب. اور آخر میں اقبال مجھ سے مخاطب ہے. جو کوئی ممبر پہ بیٹھتا ہے، جو کوئی جناب صاحب مسند ہے، اقبال کہتا ہے گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب. کہہ رہا ہے گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب. کہہ رہا ہے مولوی صاحب، پنجابی میں ہو جاؤں، کہتا ہے مولوی صاحب اگر تسی بہ کے اتھے صرف نماز روزے اور باقی مسائل ہی دسنے تو پھر تسی خواب دیاں یا جناب موت دیاں گلاں سنا رہے ہو. اگر زندہ رہنا تو انہوں نے دسو کہ بدر اچ کیویں پہنچے ہاں، احد اچ کیویں پہنچے ہاں، خندق اچ مریسی اچ مستلق اچ کیویں پہنچے ہاں. کہنا مولوی صاحب انہوں نے دسو کہ اسی 16 سال دی عمر اچ دیبل دے مقام اچ کیویں پہنچے ہاں. انہوں نے دسو کہ جناب اسی کشتیاں جلا کے اندلس کیویں گئے ہیں. انہوں نے یہ بھی نال دسو، ورنہ وہ کیا کہتے ہیں لے دے کے انہیں تاریخ سے یہ یاد ہے. اقبال کہتا ہے انہوں کی پتا ہوئے تاریخ نال. ایک قوما اوون جڑیاں جناب اپنے تاریخ تو بیگانہ، انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے زمانہ کی کھیل کھیل گیا، اور انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ جناب انہوں نے کی کر گیا. اقبال نے آخر میں وہ غزل باندھی، اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا میں سحر فرنگیانہ. اور آج اقبال تو اس کے بھی خلاف ہے. جو نئی سٹرکچر ہے بڑے بڑے، کہتا ہے تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا. اقبال کہتا ہے تعمیر آشیاں سے، یعنی میں نے گھر بنانے سے. اقبال کہتا ہے تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا کہ اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ. اقبال کہتا ہے کہ تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا کہ اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ. اور ایک بندگی خدائی اور ایک بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. اور آخر میں اقبال کہتا ہے کہ جب تو اپنی نگاہ صاف نہیں رکھ سکا تو پھر تیرے ساتھ ہوا کیا؟ کہتا ہے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. کہہ رہا ہے تو دیکھتا تھا تو کانپ جاتے تھے، تو کھڑا ہوتا اور چلتا تھا تو پھر تو منظر ہی اور ہوتا تھا نا. اور کبھی آوارہ و بے خانمہ عشق، کبھی شاہ شہاں نوشیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی اریان و بے تیغ و سنائش. کہتا ہے اقبال کہتا ہے عشق کے بھی اپنے اپنے سٹیپ ہیں اور اپنے اپنے مقام ہیں. کبھی آوارہ و بے خانمائش، کبھی کہتا ہے یہ صحراؤں اور وادیوں میں جا کر جناب اپنے گریبان بھی پھاڑ لیتا ہے، یہ عشق ہے. کبھی آوارہ و بے خانمائش، کبھی شاہ شہاں نوشیرواں عشق، کبھی کہتا ہے عدل کے تخت کے اوپر بیٹھ کر جناب نوشیرواں بن جاتا ہے. کبھی آوارہ و بے خانمائش، کبھی شاہ شہاں نوشیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش. کہتا ہے کبھی کبھی یہ میدان میں آ جاتا ہے ذرہ پوش، یعنی کہ وہ چادر اوڑھ کر. کبھی اریان و بے تیغ و سنائش، حضرت درار بن ازور کے بارے میں وہ اقبال اشارہ کر رہا ہے نا کہ کبھی اریان و بے تیغ و سنائش. کہتا ہے حضرت درار بن ازور جب جہاد کرتے تھے نا تو جب ان کو زیادہ جوش آتا تو وہ ذرہ اتار کر قمیض بھی اتار لیتے تھے. یعنی کہ
بند زرہ بند ہونا اپنی حفاظت ہے، جس کو بلٹ پروف کہتے ہیں جیکٹ، وہ بھی اتار کر لڑتے تھے. کبھی آوارہ و بے خان مائش، کبھی شاہ شہان و شیر وائش، کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش، کبھی اریان و بے تیغ و سنائش، کبھی تنہائی کوہ دمنش، کبھی سوز و سرور و انجمنش، کبھی سرمایہ محراب و ممبر، اور کبھی مولا علی خیبر شکنش. اقبال کہتا ہے عشق کے اپنے اپنے مقامات ہیں. اور آخر میں ان کے لیے غزل پڑھ دوں جو اقبال نے کہا کہ جن سے میں نے بیٹھ کر اقبال کو سبکن لفظاً پڑھا، اور جنہوں نے قلندر لاہوری، درویش لاہوری، حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال سے میری راہ کو ملایا، اور میں اسی کا دیوانہ ہو کر رہ گیا. پھر اقبال کے بعد تو کسی کو پڑھا ہی نہیں، ورنہ اس سے پہلے میرو، غالبو، ناسخ و مصحفی و سارے پڑھے، لیکن اقبال تیرے عشق نے دیے سب بل نکال، اقبال تیرے عشق نے دیے سب بل نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی، بڑی مدت سے آرزو تھی کہ ہمیں بھی کوئی سیدھا کرے، لیکن اقبال نے کیا ہے. اقبال نے آخر میں یہ کہا، ان کے لیے میں غزل اقبال کی پڑھ دوں کہ یہ کون غزل خواں ہے پرسوز و نشاط انگیز. اقبال کہہ رہا ہے یہ کون بول رہا ہے، آواز میں بھی بڑا درد ہے اور لے میں بھی بڑی خوبصورتی ہے. یہ کون غزل خواں ہے پرسوز و نشاط انگیز، اندیشہ دانا کو کرتا ہے جنوں آمیز. اقبال کہتا ہے جو دانا بیٹھے ہوئے ہیں نا، جمع تفریق کرنے والے اور جناب لوگوں کو بتانے والے، نہیں یہ غلط راستہ ہے، یہ جناب بڑی یہاں جان چلی جاتی ہے، یہاں یہ ہو جاتا ہے. کہتا ہے یہ کون غزل خواں ہے پرسوز و نشاط انگیز، اندیشہ دانا کو کرتا ہے جنوں آمیز. گو فکر بھی رکھتا ہے انداز ملوکانہ، ناپختہ ہے پرویزی بے سلطنت پرویز. اب حجرہ صوفی میں وہ فقر نہیں باقی، خون دل شیراں ہو جس فقر کی دستاویز. اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستاخیز. اقبال کہتا ہے اوے اللہ کے بندے، اگر تجھے وہ کوئی درویش مل جائے جو تجھے پکڑ کر تیرا ہاتھ حضور کی بارگاہ تک لے جائے، تو وہ خالی درویش نہیں ہے، وہ اپنے گریباں میں قیامت جیسے ہنگامے رکھتا ہے. اقبال کہتا ہے اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا اور جس کے گریباں میں ہنگامہ رستاخیز، اور جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن، جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تھی. یہ اقبال کا کمال ہے کہ جو لفظ عام شعر ہو جائیں گے وہ کبھی بھی زبان پر نہیں چڑھیں گے، لیکن جو دوسرے ہیں وہ اقبال کہتا ہے جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن، جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز. اور اقبال کہہ رہا ہے تیری تباہی ایسی نہیں ہے، انداز ملوکانہ رکھتا ہے گو فقر بھی. اقبال کہتا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ اللہ تجھے ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ کہتا ہے ملوکیت آثار جنوں پیدا کرتی ہے. اقبال کہتا ہے یہ جو ملوکیت ہے نا، جب باپ آیا تو پھر بیٹا آیا. میں اپنے آپ کو ملوکیت کا ایک بندہ سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں اس مسند کا کم از کم حقدار نہیں ہوں. مجھ سے بہت سارے اچھے ہیں، لیکن میری مجبوری ہے جس دن میں یہ سمجھوں گا یہ مجھ سے بہتر ہے، میں اس کو اسی مسند پر لا کر کھڑا کر دوں گا. میں ملوکیت کا ماننے والا نہیں ہوں، میں اس کا ماننے والا ہوں کہ جو حقدار ہے اس کو حق ملے. اقبال کہتا ہے ملوکیت آثار جنوں پیدا کرتی ہے، اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہو یا چنگیز. اقبال کہتا ہے یوں داد سخن دیتے ہیں مجھ کو عراق و پارس. اقبال کہتا ہے کہ اہل عراق اور پارس مجھے یوں داد سخن دیتے ہیں، یہ کافر ہندی بے تیغ و سنا ہے خوریز. اقبال کہتا ہے یہ جو منکر ہندی پھر رہا ہے نا، اس کے ہاتھ میں تلوار، تیر، نیزہ، گولی تو نہیں ہے، لیکن ہر کسی کا جگر پگلاتے ہوئے جا رہا ہے. اور پھر اقبال نے آخر میں حضور کی بارگاہ میں جو پیش کیا ہے، اقبال کہتا ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اقبال کا توازن بھی ہے شاعری کے ساتھ. وہ دو اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں. اقبال بڑی وسعت رکھتا ہے، بڑا ٹائم چاہیے اس کے لیے اقبال کے لیے. اقبال آخر میں اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے، اب دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلا. تو اقبال بھی کہتا ہے تو فرمودی راہ بتھا گرفتیم ورنہ جز تمہارا منزل نیز. کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کعبے جانا ہے، جا کے حجر اسود کو بھی چومنا ہے، مقام ابراہیم پہ نفل بھی پڑھنے ہیں. تو فرمودی راہ بتھا گرفتیم ورنہ جز تمہارا منزل نیز. کہتا ہے یا رسول اللہ ورنہ آپ کے در کے علاوہ میرا جانا کہیں بنتا نہیں ہے. یہ اقبال کا عشق ہے. اور پھر اقبال کہتا ہے لوگ وہ ساری تجلیوں کی اور باتیں کرتے ہیں نا، اقبال نے خود کہا، کہتا ہے تور موجے از غبار خاناش
کعبہ را بیت الحرم ای کا شانش. اقبال کہتا ہے لوگ طور پہاڑ کی باتیں کرتے ہیں، میں اپنے آقا و مولا کی شان بتاؤں. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحن میں حضرت عائشہ صدیقہ نے جھاڑو دیا، اس جھاڑو سے جو گرد و غبار اٹھا، طور تو اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے، اور اقبال کے اس شعر کے مصداق بنائے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہے سحر گاہی. اور نا امید نہ ہو اے ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. اور اقبال کہتا ہے کہ آخر میں اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اقبال کو سمجھنے کی توفیق.